بتائیے گا آج یہ خان بتائیں صاحب کہ جو لوگ نہیں آئے، جو قیادت نہیں پہنچ پائی، ان کے لیے کیا کیا؟ جو قیادت نہیں پہنچ پائی خاص کر کے پنجاب میں، ان کے لیے کچھ حکم جاری کیے ہیں؟ آپ پہلے بڑے غور سے سنیں، وہاں ایم پی این ایس بھی پھر رہے تھے، وہاں ایم پی ایس بھی تھے، جو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. آپ لوگ غلط ٹاپک کے اوپر لے جاتے ہیں. جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، میں کہ میں لاکھوں کے قریب لوگ تھے، کئی میلوں تک پھیلے ہوئے تھے جب ہم پشاور روڈ پہ تھے، اور بڑے اچھے موڈ میں آ رہے تھے، آرام سے آئے ہیں. نہ پولیس والوں نے کچھ کہا، نہ وہاں کوئی فوجیوں کے ساتھ گلے مل رہے تھے. اپنی ہماری پولیس ہے، اپنی ہماری فوج ہے. کسی بڑے آرام سے آ کے وہاں بیٹھے تھے لوگ. آپ نے خود دیکھا ہے، آپ کئی لوگ وہاں پہ تھے، آرام سے بیٹھے تھے. آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیں، آپ اشتعال ڈالنے والی بات ہے نا. آپ میرے ساتھ بندے گرنا شروع ہو جائیں اور آپ چھپ کے جا کے گولیاں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سنائپر رائفلز چھتوں پہ چڑھا کے لوگوں کو ماریں. کبھی دنیا میں آپ نے کراؤڈ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلتے دیکھی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ، اور آپ اس پہ ہمیشہ فوکس کریں. دیکھیں آج گولی چلا دی ہے انہوں نے اپنے لوگوں پہ. آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کے اندر یہ کل کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ کہیں بھی نکلیں گے، آپ لوگ کسی پہ بھی گولی چل جائے گی. ہم غازہ ہیں، غازہ پہ یہی ہو رہا ہے نا. اسرائیلی آتے ہیں اور گولیاں چلا دیتے ہیں، آپ ان کو روک ہی نہیں سکتے. تو جب اس قسم کا ظلم ہوتا ہے اور اس قسم کا آتا ہے، یہ ملک کے اندر سیاست میں لوگ جو آئے تھے، اب سیاسی لوگوں کا پوچھ رہے ہیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ سڑکوں پہ نکل کے گولیاں ان کے اوپر سنائپر رائفل سے مارے جائیں، یا لوگ اس لیے سیاست میں آئے تھے، یا اس لیے لوگ نکلے تھے؟ علیمہ خان صاحبہ، گزشتہ روز جب پی ٹی آئی کی قیادت کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا گیا، آپ کو نہیں ملنے دیا گیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہوئی اور سوال کیا گیا کہ آخر کیوں آپ کو ایز اے سسٹر نہیں ملنے دیا گیا. تو قیادت پر کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اعتماد کریں گے قیادت پر آپ؟ عمران خان کہتے ہیں ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. جب لوگ خود کھڑے بھی ہو جائے نا. ایک عمران خان نے کال بھی پاکستانیوں کو دی تھی کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ فوکس ہمیشہ رکھیں کہ ان کی کال کیا تھی. انہوں نے کہا تھا اس ظلم کے نظام کے خلاف آپ نے خود اپنے لیے کھڑے ہونا ہے. اور جب وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو خراج تحسین پیش کچھ لوگ کریں. کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اناؤنس نہیں کرنے جانا چاہیے تھا لاسٹ ٹائم جب آپ نے کیا، اور تنقید آپ پر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کو کرنا چاہیے تھا، کوئی بھی پیغام دینا ہو. دیکھیں ہمارا بھائی جو ہمیں پیغام دے گا وہ ہم آج تک پہنچا دیں گے. ہمیں نہیں فرق پڑتا کوئی کیا کہ ہمارا رول بھی نہیں ہے. ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے، جو عمران خان پیغام دیتے ہیں، جو ان کی انسٹرکشن ہوتی ہے ہم وہ آ کے دے دیتے ہیں. میڈم، کچھ وکلاء نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی خان صاحب نے کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اس حوالے سے، تاکہ جو تحقیقات ہیں شدا کی وہ شفاف کی جا سکے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اب ایک ہی جوڈیشل کمیشن بنائیں جو 9 مئی اور 26 نومبر کا اکٹھا تحقیقات کریں اور دونوں ثانیہ کی اکٹھی رپورٹ شائع کریں. علیمہ خانم صاحبہ، آپ نے عمران خان صاحب کو جب آج ساری چیزیں بتائیں تو انہوں نے اس بات کا عدالت میں اظہار بھی کیا کہ کل بھی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو میں فیکٹ سے اس طرح آگاہ نہیں تھا. آج مجھے اصل معلومات اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آج موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد وہ کافی دکھی انداز میں بھی تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ill informed تھے کل، حالانکہ ان کی لیڈرشپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ وہ آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، ہم تو وہاں پہ آن گراؤنڈ تھے نا. انہوں نے خود کہا کہ مجھے آج اصل انفارمیشن ملی ہے جو کل نہیں ملی. ہم تو وہی چیزیں بتا سکتے ہیں جو ہم آن دا گراؤنڈ بتا رہے تھے. کل گزشتہ روز مجھے کیا پتا، ہمیں تو ہمیں جو چیز دیکھی تھی، جو ہم نے چیز سنی ہے، جو لوگوں نے ہمیں رپورٹ کی ہے، وہ ہم نے ان کو بتایا ہے. میڈم یہ بتائیے گا، بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان 25 تاریخ والے دن خان صاحب سے ملاقات کے لیے ادھر آئے اور خان صاحب نے ان کو کیٹیگوری کہا ہے کہ آپ نے سنجانی بیٹھنا ہے. تو یہ لوگوں نے وہاں جا کے پیغام کیوں نہیں دیا؟ کل ہم نے یہ سوال علی محمد خان سے بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ ہماری غلطی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا سنجانی کدھر ہے، ان کو سنجانی کی لوکیشن نہیں پتا تھی. ان کا مطلب تھا اسلام آباد کے اندر مڑ جاؤ. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ 2014 میں کس کو نہیں پتا کہ کہاں جا کے بیٹھے تھے؟ سری نگر ہائی وے پہ بیٹھے تھے. تو ان کا خیال ہوگا کہ یہ ادھر ہی کوئی جگہ ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ پرماننٹلی بیٹھ جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نیگوشیٹ کرو
اور اگر حکومت کو اتنا ہی مشکل تھی تو پہلے بات کر لیتے. چھوڑیں ان باتوں کو, گولی نہیں چلنی چاہیے تھی, بس یہ یاد رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو اس لیے آپ پہلے یہ سوال پوچھیں صرف, قیادت سے نہیں, گولی کیوں چلی. آخری سوال نہیں, یہ سوال ان لوگوں کو بڑی دور تک لے کر جائے گا, اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے گولی چلوائی. بات ہوئی اور آج ان کے سامنے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر سول سوسائٹی, تاجران اور نوجوانوں اور طلباء کی جانب سے جو تحریک شروع کی گئی ہے, جو آزاد جموں و کشمیر کے اندر ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت پرامن اجتماع کا اور پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے جب ان کو بریفنگ دی گئی ہے تو اس پہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو میری تنظیم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر, اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پرامن جو 5 دسمبر کی جو کال ہے اس کے اندر وہ شریک ہوں, چونکہ یہ آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے پرامن اجتماع اور پرامن جو احتجاج ہے اس کی ضمانت آئین دیتا ہے, اور ہر شہری کا اور ہر ٹیکس پیئر کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے کے لیے پرامن طور پہ احتجاج کرے. اور یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا جس میں آزاد جموں کشمیر کے شہریوں سے پرامن اجتماع اور احتجاج کا حق چھینا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس جو کال دی گئی ہے اس کے خلاف اس کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو ریجنل ہماری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی قیادت, ممبران اسمبلی, عہدیداران اور کارکنان اس پرامن کال کے اندر شریک ہوں, اور اس کی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. وسلم 3 دسمبر 2024 دوبارہ سے لے لیں بھائی, یا مجھے پتا تھا آپ نے یہی کرنا ہے. بات ہوئی اور آج ان کے سامنے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر سول سوسائٹی, تاجران اور نوجوانوں اور طلباء کی جانب سے جو تحریک شروع کی گئی ہے, جو آزاد جموں و کشمیر کے اندر ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت پرامن اجتماع کا اور پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے جب ان کو بریفنگ دی گئی ہے تو اس پہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو میری تنظیم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر, اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پرامن جو 5 دسمبر کی جو کال ہے اس کے اندر وہ شریک ہوں, چونکہ یہ آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے پرامن اجتماع اور پرامن جو احتجاج ہے اس کی ضمانت آئین دیتا ہے, اور ہر شہری کا اور ہر ٹیکس پیئر کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے کے لیے پرامن طور پہ احتجاج کرے. اور یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا جس میں آزاد جموں کشمیر کے شہریوں سے پرامن اجتماع اور احتجاج کا حق چھینا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس جو کال دی گئی ہے اس کے خلاف اس کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو ریجنل ہماری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی قیادت, ممبران اسمبلی, عہدیداران اور کارکنان اس پرامن کال کے اندر شریک ہوں, اور اس کی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے.